أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو یقین جانیں اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکیں گے۔ انسان بھی عجیب ہے، ذرا ذرا سی باتوں پہ گھبرا جاتا ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات پہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے کیونکہ یہ وقت جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کو ہم کسی بھی دنیاوی کام میں لگا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں، اس کے پیارے ناموں کو جان لیں اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ تو یقین جانیں یہ لمحے اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور ہمارا اور اللہ کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے۔ آج ہم اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے پھر اس کے بہت پیارے اسما کو پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی ذات سے تعلق بہت بہت مضبوط کر دے۔ ہم کسی بھی کشمکش میں ہوں، خوشیوں میں ہوں یا غمی میں ہوں، ہر وقت ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں مگن رکھے اور ہم کبھی بھی اس کو نہ بھولیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے جس کا مادہ ہے ح کاف میم۔ الحکیم کے لغوی معنی ہے بڑی حکمتوں والا۔ اس اسم کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ الحکیم الذی لا يدخل فی تدبیرہ خلال ولا زلال۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحکیم وہ ذات ہے جس کی تدبیریں مضبوط ہیں اور ان میں کوئی خلل اور رکاوٹ نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحکیم وہ ذات ہے جو اپنے تمام افعال و اقوال میں حکیم ہے، اس طرح کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر اپنے علم، حکمت اور انصاف کے ساتھ رکھتا ہے۔ حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الحکیم وہ ذات ہے کہ ٹھیک بات کہنا اور صحیح کام کرنا ہی اس کی شان ہو، اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوں، اس لیے کہ اس کے افعال بالکل مناسب اور اس کی پیدا کردہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ سب باتیں حکیم ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، جیسا کہ تمام کاموں پہ قدرت اسی ذات کو ہے جو زندہ ہے، تمام باتوں کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیارا اسم مبارک الحکیم قرآن مجید میں 94 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا، پوری خبر والا ہے۔ یوں تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں
جو اللہ تعالیٰ سے کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدا کی ہو۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فائدہ ضرور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بری پیدا نہیں فرمائی۔ تکوینی اعتبار سے سب اچھی ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تکوینی مصلحت ضرور ہے۔ البتہ جب ہمیں کسی چیز کی حکمت اور مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز بیکار ہے یا اس چیز کا کیا فائدہ ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی چیز بری نہیں۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات جو بظاہر موذی اور تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، مثلا سانپ اور بچھو، اس کو بھی ہم اس لیے برا کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن کائنات کے مجموعی انتظام کے لحاظ سے ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ دیکھتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اس بادشاہ نے اس کو اڑا دیا۔ وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ اڑا دیا۔ وہ پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ ہوا کہ بعض مکھیاں بہت ضدی ہوتی ہیں۔ وہ ضدی مکھی بادشاہ کے پاس بار بار آ کے اس پہ بیٹھ جاتی۔ بادشاہ نے اس وقت کہا، خدا جانے یہ مکھی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے، یہ تو تکلیف ہی تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا۔ اس وقت دربار میں ایک بزرگ موجود تھے۔ اس بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا، اس مکھی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور متکبر انسانوں کے دماغ درست کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ تم اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم اتنے عاجز ہو کہ اگر ایک مکھی تمہیں ستانا چاہے تو تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کی تکلیف سے بچا لو۔ اس کی پیدائش کی یہی حکمت اور مصلحت کیا کم ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ ایک بہت خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص مچھلی کے شکار کے غرض سے نکلے۔ ان میں سے ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ کافر اپنا جال ڈالتے وقت اپنے معبودوں کا نام لیتا، جس کی وجہ سے اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا، اور مسلمان اپنا جال ڈالتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آتی، اس کا جال خالی رہتا۔ اسی طرح غروب آفتاب تک دونوں شکار کرتے رہے۔ آخرکار ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ لگی، لیکن وائے ناکامی، وہ مچھلی بھی اس کے ہاتھ سے اچھل کر پانی میں کود گئی، یہاں تک کہ وہ بیچارہ غریب مسلمان ایسے خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہ تھا، اور کافر ایسا کامیاب لوٹا کہ اس کا تھیلا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس عجیب و غریب حیرتناک واقعے سے مومن کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی نگرانی پہ مامور ہیں کو سخت افسوس ہوا، اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا بات ہے کہ تیرا ایک مومن بندہ جو تیرا نام لیتا ہے ایسی حالت میں لوٹا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا، اور تیرا کافر بندہ ایسا کامیاب واپس آتا ہے کہ اس کا تھیلا مچھلیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کا عالی شان محل دکھا کر جو اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے، مومن کے فرشتے سے خطاب فرمایا، اے فرشتے، کیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد میرے اس بندہ مومن کو جو رنج اور تعب دنیا میں مچھلیوں کے شکار میں ناکامی کے باعث ہوا تھا باقی رہے گا، اور کافر کے اس بدترین مقام کو دکھلا کر جو اس کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے؟ ارشاد فرمایا، کافر کی وہ چیزیں جو اس کو دنیا میں عطا کی گئی ہیں اس جہنم کے دائمی عذاب سے نجات کیا اسے دلا سکیں گی؟ فرشتے نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، آپ کی ذات کی قسم، آپ ہی حکیم ہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جو کام ہم چاہتے ہیں یا جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔
تو کیا ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے؟ الحکیم حکمتوں والا ہے، اس نے جو چیز جس وقت میں دینی ہوتی ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو جتنا دینا ہے اور کس کو کچھ نہیں دینا۔ اسی لیے زندگی میں آتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ہمیں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحکیم ہونے پہ شک نہیں کرنا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ مشہور بزرگ اور علم کلام کے ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے قرآن کریم کی مشہور تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے 200 صفحات پر مشتمل کی ہے، اور اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خود ان کا اپنا واقعہ سنا۔ وہ بغداد میں رہتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے کی طرف چلا گیا۔ جب میں دریائے دجلہ کے کنارے پر چلنے لگا تو میں نے دیکھا میرے آگے ایک بچھو چلا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمایا ہے۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کیا ہے، وہاں جا کر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیر کے لیے نکلا ہوں، آج میں اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا آ کے کنارے لگ گیا اور یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دریا عبور کرنے کے لیے کشتی بھیج دی۔ چنانچہ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرائے پر لی اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کچھوے کے دریا پار کیا اور اسی طرح دوسرے کنارے جا کر لگ گیا، اور وہ بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا اور میں پھر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ آگے چل کر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اس آدمی کو بیدار کر دوں تاکہ وہ شخص اس بچھو سے بچ جائے، لیکن جب میں اس آدمی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس آدمی کے سر کے پاس کھڑا ہے اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے۔ اتنے میں یہ بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو ایک ایسا ڈنگ مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ بچھو وہاں سے کسی اور منزل پر روانہ ہو گیا۔ اچانک اس وقت اس سونے والے شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھایا اور اس بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا۔ میں قریب ہی کھڑا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، تم جس بچھو کو مارنے جا رہے ہو یہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مرا ہوا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور قریب تھا کہ تمہیں ڈنگ مار کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے، اور اب تم اسی بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس روز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ کرشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس شخص کی جان بچانے کے لیے یہاں لائے۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیدا کرنے میں الحکیم کی کوئی نہ کوئی تکوینی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا تعلق کچھ عرصے پہلے تک اتنا مضبوط نہیں تھا۔ نام کی میں مسلمان تھی، کہنے کو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے جتنی محنت درکار تھی میں نے وہ کی، جتنے وظیفے پڑھ سکتی تھی وہ میں نے پڑھے، لیکن ایٹ دا اینڈ میرا انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا اور میرا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا۔
مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں بہت روتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کیا آگے رکھا ہے۔ آج الحکیم کا یہ خوبصورت اسم پڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ قربان جانے کا دل کرتا ہے کہ اس الحکیم حکمتوں والے نے میرے لیے جو سوچا ہوا تھا وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاتی اور ڈاکٹر بن کے اس دنیا میں گم ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال کے ایک بہت ہی مطمئن کرنے والا، بہت ہی آسان پروفیشن دے دیا، اور اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اندھیروں سے، جہالیت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی دے دی دین کی۔ اور الحکیم کی حکمتیں جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہیں، وہ اس وقت جب میں روتی تھی، شکایت کرتی تھی، وظیفے پڑھتی تھی، تب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب زندگی میں اس موڑ پہ آ کے بہت سے ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کو بھی یاد آ رہے ہوں گے، جن کو سوچ کر آپ کو الحکیم پہ قربان جانے کا دل کرتا ہوگا کہ اصلی حکمت والا الحکیم ہے، اور اس نے کیسے کیسے ہمیں مختلف راستوں سے گزار کر کتنی نعمتیں عطا کی، اور حقیقی حکمت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہمیں اب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے۔ بہت دفعہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے نقصان دہ معلوم ہوتی ہیں، ان میں بھی ہمارے لیے نفع چھپا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے گدھا پال رکھا تھا جس پر اسباب لادتے تھے، اور ایک کتا رکھ چھوڑا تھا جو مکان کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور ایک مرغ پال رکھا تھا جو آذان دے کر سب کو جگا دیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کے لے گئی۔ ان کی بیوی رونے لگی کہ ہائے مرغ گیا۔ شیخ نے فرمایا رو مت، اس میں بہتری ہوگی۔ اس کے بعد بھیڑیا آیا اور گدھے کو مار گیا۔ اس وقت بیوی پھر رنجیدہ ہو گئی تو شیخ نے کہا اس میں خیر تھی، رونے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اچانک کتا مر گیا اور بیوی پھر غمگین ہوئی تو شیخ نے پھر یہی فرمایا غم نہ کرو، اس میں بھلائی تھی۔ تو اچانک غنیم کا ایک لشکر اس میدان میں لوٹنے کے لیے آ پڑا، اور جتنے بھی گھروں کا ان کو پتا تھا سب کو لوٹ لیا، اور سوائے ان بزرگ کے اور ان کی بیوی کے سبھی کو گرفتار کر کے باندی غلام بنا کے لے گیا۔ ان کے مکانات کا پتہ دشمن کی فوج کو اس طرح چلا کہ کسی کے دروازے کا کتا آہٹ پا کر بھونکنے لگا اور کسی کا گدھا رینگ رہا تھا۔ اس وقت ان بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھا، اس قوم کی بربادی کا سبب یہی جانور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل تھا کہ ہمارے تینوں جانور پہلے ہی مر گئے، ورنہ آج ہم بھی گرفتار ہوتے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر شاکر تقدیر پر شکر کرنے والا تھا، اور ہر ایک برے بھلے واقعے پر یہ کہنے کا عادی تھا کہ اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے حسب عادت کہا اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی۔ بادشاہ کو وزیر کے اس بے محل فکرے کو استعمال سے رنج ہوا اور وزیر کو قید خانے میں بھجوانے کا حکم دے دیا۔ وزیر نے اس حکم کو سن کر بھی وہی فکرہ کہا اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی۔ دوسرے روز بادشاہ شکار کے لیے گیا اور شکار کے دوران اپنے ہمراہیوں سے بچھڑ گیا اور اکیلا جنگل میں دور نکل گیا۔ چونکہ راستہ معلوم نہ تھا اس لیے لاچار ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اتنے میں ایک شیر نمودار ہوا اور بادشاہ پر حملہ آور ہوا۔ بادشاہ نے سانس کھینچ لیا اور مردہ سا بن کر پڑا رہا۔ شیر زخمی انگلی کو سونگھ کر بادشاہ کو اس خیال سے چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ پہلے سے کسی جانور نے کھایا ہوا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کے ہمراہی بھی تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئے اور بادشاہ کو صحیح سلامت پا کر سجدہ شکر بجا لائے، اور اس واقعے کو سن کر بادشاہ کی جان بچ جانے کو نہایت غنیمت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت خیال کیا۔ واپس آ کر بادشاہ نے وزیر کو قید خانے سے طلب کر کے انعام سے مالا مال کر دیا اور کہا واقعی
اگر کل میری انگلی نہ کٹتی تو آج وہ شیر مجھے ہرگز نہ چھوڑتا، اور انگلی کا کٹ جانا واقعی بہت اچھا ہوا۔ پھر وزیر سے کہا، تم نے قید خانے کو جاتے وقت بھی اللہ نے جو کیا اسی میں خیر ہوگی کہا تھا، اس میں کیا مصلحت خیال کر کے یہ فکرہ تم نے کہا تھا؟ وزیر نے جواب دیا، لازمی طور پر میں آپ کا ہم رکاب رہتا اور شیر آپ کو چھوڑ کر مجھے کھا جاتا۔ نتیجہ یہ کہ قدرت کا کوئی فعل خالی اس حکمت نہیں ہوتا، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ الحکیم بندوں کی مصلحتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ شیخ علی التھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو شیخ زہرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں سعودیہ گیا، 1 سال ریاض میں رہائش پذیر رہا، اس کے بعد مکہ مکرمہ چلا آیا۔ میرے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا جو ملک شام کا تھا، اور میں اس کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے وہ اور اس کی ماں دونوں ریاض میں تھے۔ ایک دن اس کو ایک کام پیش آیا اور اس نے لبنان کی طرف سفر کا ارادہ کیا، لیکن اس کی ماں نے اس کے سفر کو پسند نہیں کیا کہ وہ کہیں اکیلی نہ رہ جائے۔ جب جانے کا وقت قریب آیا تو وہ اپنا سامان ایئرپورٹ لے گیا اور کمپنی کے حوالے کر دیا اور واپس آ گیا تاکہ وہ فجر کے وقت جائے اور سفر کر سکے۔ اس نے اپنی ماں سے یہ امید لگائی کہ وہ فجر سے تھوڑا پہلے اس کو جگا دے گی، لیکن اس کی ماں نے اس کو نہیں جگایا، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی میں پونا گھنٹہ رہ گیا تو وہ جلدی سے اٹھا، گاڑی پکڑی اور ڈرائیور سے کہا کہ جلدی سے ایئرپورٹ پہنچا دے، اور زیادہ پیسے دینے کی بھی بات کی، اور اس نے دعا کرنی شروع کر دی کہ جہاز کے اڑنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائے۔ جب وہ ویٹنگ روم میں پہنچا تو دیکھا کہ بھی 15 منٹ باقی ہیں۔ ویٹنگ روم میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھا اور نیند آ گئی۔ پھر مسافروں کے لیے آواز لگائی گئی کہ وہ جہاز میں آ جائیں، لیکن اس نے نہیں سنا اور جہاز اڑ گیا۔ اس وقت میں اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے تعجب کرنا شروع کیا کہ میں نے کتنی مجبوری کی حالت میں اخلاص کے ساتھ دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اخلاص سے مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، لیکن بعض اوقات انسان شر کو خیر سمجھتے ہوئے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت کو زیادہ جاننے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سعودی ایئر لائن کا وہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ کبھی انسان وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ حکیم ہے کہ سارے کام اس کی حکمت کے موافق ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مطلوبہ چیز نہ ملے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں الحکیم کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ الحکیم نے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ زمین پیدا کرنے کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے زمین کا کیسا اچھا بستر بچھایا، نہ اتنا نرم کہ ہم اس میں دھس جائیں اور نہ اتنا سخت کہ ہم زمین پر کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کرنے کی حکمت سورہ انبیاء میں بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، یعنی جب ہم اس کائنات پہ غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکان ہے جس میں ہماری ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ سورج پیدا کرنے کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی ایک تو سورج کی روشنی سے رات اور دن کا قیام ہے، اگر یہ نہ ہو تو نظام دنیا درہم بھرم ہو جائے۔ سمندر پیدا کرنے کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس پاک ذات نے سمندر کو تمہارے قبضے میں دے دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پیدا فرمایا اور اس کی کثیر منافع اور فوائد کی وجہ سے اس کو بہت وسیع کیا،
اور زمین میں خشکی کے ارد گرد اس طرح پھیلا دیا کہ زمین کا خشک حصہ اس پانی میں ایک چھوٹا سا جزیرہ دکھائی دیتا ہے جو ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح کان، آنکھ، ناک، منہ، پلکیں، ہڈیاں، پھر ان سب کو ملا کر ایک خوبصورت جسم بنایا اور انسان کی ایک مخصوص صورت بنائی اور اس میں بے شمار حکمتیں رکھ دیں۔ ان کو شمار کرنا، ان کی تفصیل بیان کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت میں سے جس کو چاہتا ہے کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے یقیناً خیر کثیر عطا ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی، جس نے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا، اے حسین، تم دن میں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے کہا، 7، جن میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کس سے تمہیں چاہت اور ڈر زیادہ ہے؟ حسین نے کہا، اس معبود سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ رب العزت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، اگر تو ایمان لے آیا تو میں تجھے 2 ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تجھے نفع دیتے رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے 2 کلمات سکھلا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے مقدر کی بھلائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو میرے نفس کی بدی سے بچا لے۔ بے شک وہ حکیم ذات ہے۔ اگر دعا کی قبولیت کے فوری اسباب نظر نہ آئیں تو ہمیں چاہیے کہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ بڑی حکیم ذات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ذات نے آپ کی دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت جو آپ پر آنے والی تھی ٹال دی ہو۔ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ وہ دعا بن گئی ہو جو کہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اگرچہ انسان کو وہ حکمت نظر نہیں آتی۔ بندے کو چاہیے کہ ہر کام اور ہر حال میں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہوگی تو انشاءاللہ ایسے شخص کو حقیقی امن اور سکون نصیب ہوگا۔ یہ ایکٹیویٹی آپ کر کے دیکھیے گا۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، جو آپ نہ چاہتے ہیں ہو اور وہ ہو جائے، تو آپ یہ کہیں کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہتری اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا۔ بندے کو چاہیے کہ اس اسم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں یہ سوچے کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر ہے، زبان سے بھی اسی جملے کو دہرائے۔ اس نام مبارک سے جتنا تعلق ہمارا بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ہر حال، ہر پریشانی میں ہماری زبان پر یہ ہوگا، اللہ نے جو کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اللہ کا نام حکیم ہے اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ایسا شخص تسلی میں سے پریشانی کے درمیان بھی پریشانی سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور ماتحتوں کو بھی اعتماد میں لے کر ان سے مشورہ کر کے جلد بلاؤں مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے۔ چرند پرند، درخت، پھل پھول، ہر چیز میں الحکیم کی حکمتیں کو سوچیں، بلکہ اپنے آپ میں بھی غور و فکر کریں کہ کیسا بہترین نظام اس حکمت والی ذات نے عطا کیا ہے کہ جو کسی اور کی طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ اس مبارک اسم پہ ہمارا یقین مکمل کر دے، کیونکہ جس کو الحکیم کے اسم پہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ ہر وقت اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، الحکیم کے مبارک اسم پہ غور و فکر کریے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔